کے بعد میر رضا کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی، ہاتھوں کے فنگر پرنٹ موجود نہ ہونے کا انکشاف، کیمیکل ایگزامن رپورٹ میں سنسنی خیز حقائق سامنے آ گئے، مقتول کی شرٹ پر گولی کے 2 سوراخوں کی نشاندہی، سامنے والے حصے پر گولی کا بڑا سوراخ بھی موجود، جسم سے تیزاب کے شواہد مل گئے، پچھلے حصے میں گن پاؤڈر بھی پایا گیا، بظاہر گولی کمر پر لگی، خون کے نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء شامل تھے، ڈی این اے والدین سے میچ، جائے وقوع سے ملنے والے خون سے بھی لاش میر رضا ہی کی ہونے کی تصدیق۔ شرٹ کے اوپر ٹریسز ہیں ایسڈ کے، تیزاب سے نہلایا گیا اسے، اس لیے وہ گل سڑ گیا۔ لوکل انیستھیزیا انہوں نے ڈائریکٹلی وین میں بلڈ میں انجیکٹ کیا۔ شام 5 سے 7 بجے تک 28 تاریخ کو رضا زندہ تھا، تو جنہوں نے اس کو اغوا کیا 12 گھنٹے ان کی قید میں تھا۔ میر رضا کو تیزاب سے نہلایا گیا، نوجوان قتل سے پہلے 12 گھنٹے تک اغوا کاروں کی قید میں تھا، 1 سے زائد لوگ ملوث ہیں۔ وکیل جبران ناصر کی پریس کانفرنس، پولیس پر شواہد ضائع کرنے کا الزام، کہا میر رضا کا چہرہ ڈی کمپوز نہیں تھا، تیزاب سے جلانے پر خراب ہوا، کیس میں غفلت کی انتہا کر دی گئی، ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او فیروز آباد گیسٹ ہاؤس کا ڈی وی آر گاڑی میں لے کر گھومتے رہے، جن پر بھتہ خوری کا الزام لگا انہیں ہی تحقیقاتی ٹیم کے لیے نامزد کر دیا گیا، 2 ایس ایس پیز کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ۔ میر رضا کا قاتل کون؟ تمام شواہد سے قاتل ثابت، پولیس ابھی تک مجرم تک پہنچنے میں ناکام، تفتیش کا روایتی انداز، ملزمان کا کوئی سراغ نہ مل سکا، نوجوان تاجر کو کس نے مارا، لاش جھاڑیوں تک کیسے پہنچی، گیسٹ ہاؤس کے سامنے کھڑی گاڑی کس کی تھی، اہم سوالات جوں کہ توں۔ نئی تحقیقاتی ٹیم میں مزید 2 اراکین بھی شامل، تعداد 7 ہو گئی۔ حکام کے مقتول کے والدین کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ، پہاڑی ایریا، جھاڑیوں کی دوبارہ چیکنگ، اطراف میں قائم نرسری ملازمین سے پوچھ گچھ، قریبی مسجد کے سی سی ٹی وی کیمروں کا بھی جائزہ۔ کراچی میں قتل کی ایک اور لرزہ خیز واردات، ملیر گلشن قادری سے 3 بوریوں میں ایک شخص کی کٹی ہوئی لاش برآمد، پولیس کے مطابق مقتول کو مارنے کے بعد ممکنہ طور پر جسم کے 3 ٹکڑے کیے گئے، شناخت نہ ہو سکی، پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز کی مال روڈ پر کارروائی، اہلکار پر فائرنگ کرنے والا پی ٹی آئی کا کارکن مارا گیا، محمد حسین کی شناخت ہو گئی، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویزات برآمد، پولیس کے مطابق ضلع خیبر کا رہائشی ملزم تحریک پاکستان تحریک انصاف کا سرگرم رکن تھا، خیبر پختونخوا کی صوبائی قیادت کی ہدایات پر عمل کرتا، اشتعال انگیزی، پتھراؤ اور فائرنگ کے واقعات میں بھی ملوث رہا، دھرنوں کے دوران فورسز کو اسلحہ سے نشانہ بناتا رہا، مزید تحقیقات جاری۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں تشدد پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا، یہ پرامن احتجاج پر یقین نہیں رکھتے، قوم نے آج ان کے عزائم دیکھ لیے۔ یہ پرامن احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے، اور آج ان کے مضموم مقاصد اور عزائم پوری قوم نے دیکھ لیے ہیں کہ اس طرح مسلح ہو کے راولپنڈی مال روڈ پہ سیکیورٹی اہلکار پر دن دہاڑے سرے عام فائرنگ کرنا، پی ٹی آئی کا جھنڈا اس سے برآمد ہوا اور دیگر دستاویزات برآمد ہوئے۔ محمد حسین کا ضلع خیبر سے ان کا تعلق تھا، یہ عبدالغنی صاحب ہمارے ایم پی اے ہیں، ان کے حلقے سے ان کا تعلق تھا۔ تحریک انصاف بہت بڑی ایک سیاسی پارٹی ہے، لاکھوں لوگ اس میں ایز اے ورکر بھی کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا ایک ورکر تھا، نہ کوئی عہدیدار تھا، نہ ہی ان کو کبھی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ پچھلے 9 مہینوں سے ان کی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں۔ راولپنڈی میں مارا گیا محمد حسین ہمارا کارکن تھا، وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا پروگرام ندیم ملک لائیو میں اعتراف، کہا ایم پی اے عبدالغنی کے حلقے سے تعلق رکھنے والے محمد حسین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کبھی کوئی پارٹی ذمہ داری نہیں دی گئی، مال روڈ واقعہ قابل مذمت، تحریک انصاف دہشت گردی کی کبھی حمایت نہیں کرے گی۔ یہ ڈیفنس پیکٹ کسی ملک کے خلاف نہیں ہوا، یہ معاہدہ ہے امن کو فروغ دینے کا، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا۔ آج گلف کے اندر ایک انتہائی ہیجانی کیفیت موجود ہے، امید کی جانی چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، دفاعی ایگریمنٹ امن اور خطے کی خوشحالی کے لیے ہے۔ وزیر اعظم کا اقلیتوں کے قومی دن پر تقریب سے خطاب، ملکی ترقی میں اقلیتوں کے کردار پر خراج تحسین،
کہا پاکستان میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، سب نے مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ مکہ مشترکہ معاہدہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی توثیق ہے۔ سعودی کابینہ کا ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال، آبنۂ ہرمز اور باب المندب میں بحری راستوں کی سلامتی سمیت یمن اور فلسطین کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ خطے میں امن کا مشن، وزیر داخلہ کا دورہ ایران، محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ہم منصب اسکندر مومنی سے ملاقاتیں، ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے اور علاقائی صورتحال پر بات چیت، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امن کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی پروقار تقریب، صدر مملکت نے اعزاز سے نوازا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیفز اور اعلیٰ عسکری اور سیاسی حکام کی شرکت۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے ساتھ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد کا مذاکراتی اجلاس، اعلامیے کے مطابق 2 روزہ بات چیت میں طے پانے والے فیصلوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر مواصلات کی ہدایت پر کسٹمز حکام اور گڈز ٹرانسپورٹرز کی مشترکہ مانیٹرنگ کمیٹی قائم، عبدالعلیم خان کی ویٹ اسٹیشنز کے حوالے سے شکایات جلد دور کرنے کی بھی یقین دہانی۔ کہا موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ وفد کا اسلام آباد میں مہمان نوازی پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر۔ کاروباری برادری نے ایف بی آر کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی میں شکایات کے انبار، اراکین کمیٹی بھی متفق۔ کہا افسران کی توجہ معیشت کی بہتری کے بجائے کاروباری طبقے کو ہراساں کرنے پر ہے۔ ملک میں کئی صنعتیں صرف 30 سے 40% پیداواری صلاحیت پر چل رہی ہیں۔ ایسے اقدامات نہیں کرنا چاہتے جس سے صورتحال خراب ہو۔ سینیٹر طلحہ محمود کا پالیسیز میں بہتری پر زور۔ یومیہ تعین کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل، پیٹرول ₹1.70 سستا، ₹325.92 ہو گیا، ڈیزل ₹1.39 لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئے دام ₹382.25 مقرر۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کسان خوشحال ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم نقصان کے ذمہ دار ہیں کسان کے، آپ گندم بلا جھجک اگائیں۔ پھر ان کی جو کیبنٹ کے وزراء ہیں، جو وزیر ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی کسان مافیا کہا جا رہا ہے، تو پھر ہم ان لوگوں کے استعفے کا ہی مطالبہ کریں گے نا۔ پاکستان کسان اتحاد کا حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استعفے کا مطالبہ۔ پروگرام ریڈ لائن میں طلعت میں اتحاد کے صدر میاں عمیر مسعود نے کہا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، وفاق اور صوبے نے بجٹ میں کچھ نہیں دیا، اب احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ آلو اور کاٹن کی فصل میں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ مریم نواز نے ایک بار بھی ہمارے مسائل نہیں پوچھے، کسانوں کو مافیا کہا جا رہا ہے، ایسے میں ہم استعفے کا مطالبہ ہی کریں گے۔ ستھرا پنجاب ادھورا خواب، جنگ میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، ہر طرف تعفن اور بدبو، گلیاں کچرے سے اٹ گئیں۔ بستی دیوان والی، عبداللہ پور اور قاسمی کالونی میں صورتحال انتہائی ابتر، ایوب چوک مسائل کا گڑھ بن گیا، وسائل کے باوجود ناقص انتظامات پر بڑا سوالیہ نشان۔ ستھرا پنجاب کی ٹیم سے فوٹو سیشن کے لیے آتی ہے، شہریوں کا پارا ہائی۔ جیسے یہ نام رکھا گیا ہے ستھرا پنجاب، اتنا ہی گند مچا دیا گیا ہے۔ بیمار ہو رہے ہیں، بہت پریشانی ہے، ہمیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ مسجد میں جا سکتے ہیں۔ ڈاکو بن گئی ہے حکومت، یہ ڈاکو ہے، حکومت نہیں ہے۔ بس مکھی مچھر بیماری ہر چیز تھے۔ غریب آدمی روٹی پوری کرے، ان کے بل پورے کرے۔ پنجاب حکومت ایسی ہے کہ بس باتوں میں کام ہو رہا ہے اور کاغذوں میں کام ہو رہا ہے، تصویروں میں کام ہو رہا ہے۔